کہ اللہ نے پہلے سے ان کو خبردار کیا تھا کہ اے قوم یہود، اے بنی اسرائیل، تم دنیا میں 2 مرتبہ بدترین فساد کا ارتکاب کرو گے، اور دونوں مرتبہ اس فساد کے نتیجے میں تمہیں سزا کا مزہ چکھاؤں گا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے فساد مچایا، حضرت یرمیہ علیہ السلام کو تکالیف سے دوچار کیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کو شہید کیا، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کو قید میں ڈالا اور اس زمین پر بغاوت کرنے لگے، تو اللہ نے ایک ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا۔ مورخین اس کا نام بخت نصر ذکر کرتے ہیں، جو بابل سے آیا تھا اور اس نے یہود کو تہ و تیغ کیا، لاکھوں یہودیوں کو اس نے ایک دن میں یروشلم میں قتل کیا اور باقیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ ہیکل سلیمانی جو مقدس عبادت گاہ تھی، انبیاء کی یادگار تھی، اس کو اس نے شہید کیا۔ تورات کے نسخوں کو اس نے جلا دیا اور تورات اس کے بعد یہودیوں کے پاس نہ رہی۔ جو اصل تورات تھی وہ بخت نصر کے اس حملے میں ختم ہو گئی تھی۔ بعد میں پھر اللہ نے جب ان پر فضل فرمایا، دوبارہ ان کو بیت المقدس میں آباد کیا، دوبارہ یروشلم شہر آباد ہوا، دوبارہ یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی، تو پھر انہوں نے تورات اپنے حافظے سے لکھنے شروع کر دی۔ بہت سارے ایسے مقدس لوگ موجود تھے جنہیں تورات یاد تھی، تو ان کے حافظے سے کام لے کر یہودیوں نے تورات لکھی۔ لیکن چونکہ ان کی سرشت میں بغاوت تھی اور اب جب ان کو موقع مل گیا تورات لکھنے کا، تو انہوں نے صرف اصل تورات لکھنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنی طرف سے بہت ساری من گھڑت چیزیں اس میں شامل کر دی۔ چونکہ یہ بادشاہوں کا ظلم سہ چکے تھے، بدلے میں ان کے اندر انتقام کا جذبہ تھا۔ انتقام انسان کو وحشی بنا دیتا ہے، تو اپنی وحشت کو مذہبی روپ دینے کے لیے انہوں نے تورات میں ایسے ظالمانہ احکام شامل کر دیے جو کہ بعد میں یہودیوں کے مظالم کو مذہبی طور پر جسٹیفائی کرتے تھے۔ یہودی انتہائی ظالم ہوتا ہے دوسری قوم کے لیے، اور اس کے ظلم کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تورات میں مقدس عبارات کے نام پر ایسی چیزیں شامل ہیں جو کہ ان کو اس طرح کا ظلم کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، اور اس ظلم کو وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔